لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں زیادہ کر دے اور آپ جو کچھ سنیں اسے دل میں اتار دے اور پھر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 549 اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، چھوٹی سی۔ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندے سے۔ ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آفر دے رہے ہیں۔ اب انسان خرچ کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق اور اللہ خرچ کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ آپ دیکھیے، انسان نے بڑا کیا تو جی 10 لاکھ اللہ کے راستے میں دے دیے۔ بہت بڑا کسی کا دل آیا تو اس نے کوئی دیکھو جی اپنی کوئی بلڈنگ یا اپنی کوئی گھر اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کوئی خاص اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا مال خرچ کر لیں۔ تو انسان خرچ کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ رب العزت جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، جس کے پاس اتنے بڑے خزانے ہیں کہ ایک حدیث میں اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ ان پر خرچ کرتا آیا ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے، لیکن اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنی کمی آپ سمندر کے اندر اگر ایک سوئی ڈالیں اور پھر سوئی کو نکالیں، اس سوئی کے نکے پر جو پانی لگتا ہے اس سے جتنی کمی سمندر کو آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں جو وہ ازل سے خرچ کر رہا ہے آج تک اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنی سمندر کو اس سوئی کے ناکے پر پانی لگنے سے کمی آتی ہے۔ تو اللہ کے خزانے اتنے بڑے۔ تو آدم کے بیٹے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ سوچ لیجئے کون اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش کو قبول کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق خود خرچ کرتا ہے اور اللہ سے اس کی جزا لیتا ہے۔ یہ اللہ کی پیشکش آپ کے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 550 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو لہٰذا صحابہ اللہ کے رسول سے ایسے سوال پوچھتے رہتے تھے کہ جن میں دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہوں۔ تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے زیادہ بہتر ہے جس پر عمل کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ یہ دو آپ نے اسلام کی بہترین خوبیاں بتائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ السلام علیکم کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، راتوں کو جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ 3 کام بتائے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے۔ پہلا کون سا؟ اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ اصل بات ہے سلام کرنے سے محبت اور رحمت آپس میں بڑھتی ہے۔
इसी लिए सलाम करने का अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सवाब रखा है। हदीस में आता है कि जब दो मुसलमान आपस में मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उनके हाथ अलहदा करने से पहले उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितना छोटा अमल है और अजर कितना बड़ा है। मोहब्बत से वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, खा वो मर्द हों या ख़वातीन हों, तो उनके हाथ अलहदा करने से पहले उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह को वो शख़्स बहुत प्यारा है जो सलाम में पहल करता है। उसकी वजह ये है, उसने अस्सलामु अलैकुम कहकर दूसरे को दुआ दी और मोहब्बत का आगाज़ किया। जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते उसको भी अस्सलामु अलैकुम कहो। अगला बंदा एक दफ़ा हैरान तो होगा कि जी आप कौन, आप उन्हें बताइए, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको जवाब खुशगवारी के साथ ही मिलेगा। अगले के को बड़ा हैरत के साथ वो खुश होगा कि अच्छा हाँ जी, ये बंदा मुझे जानता भी नहीं था, उसने मुझे सलाम किया, तो इसका तजर्बा करके देखिए। दूसरी बात है खाने खिलाओ। अब खाने खिलाने का मतलब आमतौर पे हम ये समझते हैं गरीब को खिलाना है, भूखे को खिलाना है, हालांकि इससे मुराद रिश्तेदार को भी खिलाना है, अमीर को भी खिलाना है, क्योंकि खाना एक ऐसी ज़रूरत है जो हर शख्स को होती है। अमीर आदमी को भी भूख लगती है और फ़कीर को भी भूख लगती है। ये ठीक है कि भूखे को खाना खिलाना ज़्यादा बड़ी नेकी होगी, लेकिन हर एक को खाना खिलाना भी नेकी है। इसीलिए आप देखती हैं कि दुनिया में खाना खिलाना, दावतें करना, ये हर जगह पे बड़ी पसंदीदा चीज़ होती है। दुनिया के जितने बड़े बड़े मुआहदात होते हैं, आपको पता है, हमेशा खाने की मेज़ पर होते हैं, या चाय की टेबल पर होते हैं या खाने की मेज़ पर होते हैं। तो खाना खिलाने से एक मोहब्बत बढ़ती है, एक इंसान का ताल्लुक़ बढ़ता है और उस ताल्लुक़ के साथ आपके मामलात आगे बढ़ते हैं। तो लिहाजा खाना खिलाना एक बहुत बड़ी नेकी है। अपनी जो क्लास फेलोज़ को खाना खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए, अपने जो हैं मिलने जुलने वालों को खाना खिलाइए। गरीबों को खिलाना तो खैर है ही नेकी, लेकिन इस खाना खिलाने में तकल्लुफ़ ना कीजिए, क्योंकि अगर आप तकल्लुफ़ करेंगे तो फिर होगा क्या, आप इस मामूल को ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकेंगे। तो खाना खिलाइए। और फिर तीसरी बात क्या है, वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, रातों को नमाज़ पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों। अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है कि जब दूसरे लोग नींद के मज़े लूट रहे हों और वो अपने रब से सरगोशियाँ कर रहा हो। वैसे भी आपको पता है तहज्जुद का वक़्त 24 घंटों में सबसे बेहतरीन वक्त है, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, आसमान दुनिया पर आ जाते हैं और अपना हाथ फैला देते हैं। कौन है जो मेरे से मांगे मैं उसे अता करूं, कौन है जो मेरे से बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूं, कौन है जो मेरे से रिज़्क़ मांगे मैं उसे रिज़्क़ अता फरमाऊं। तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुद कह रहे होते हैं, मेरे बंदों मेरे से मांगो मैं तुम्हें दूँगा। तो ये वो वक्त है कि लोग नींद के मज़े उड़ा रहे हैं, आप अपने रब से सरगोशियाँ कर रहे हैं, आप अपने रब से सवाल कर रहे हैं। तो ये काम कर लीजिए तो तुम अपने रब की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। यहाँ इस हदीस में तो सवाल किया गया था कि इस्लाम की कौन सी खसलत बेहतर है, तो आपने कहा था सलाम करना और खाना खिलाना। आपसे सवाल किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है, तो आपने फरमाया था किसी मुसलमान को खुश कर देना। चाहे तो तुम उसे खाना खिला दो, चाहे तो तुम उसे कर्जा अदा कर दो, जो भी उसकी ज़रूरत है वो पूरी कर दो। किसी मुसलमान को खुश कर देना ये सबसे बेहतरीन अमल है। हदीस नंबर 553 हज़रत अनस से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के नाम पर किसी चीज़ का सवाल किया गया तो आपने वो ज़रूर दी। एक आदमी आपके पास आया तो आपने 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां थीं उसे दे दी। वो अपनी कौम के पास गया और जाकर कहा, ए मेरी कौम, इस्लाम कबूल कर लो, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरह अता करते हैं जिसे फ़क्र का अंदेशा नहीं होता। यकीनन एक आदमी दुनिया हासिल करने की गरज से इस्लाम कबूल करता, लेकिन थोड़ा अरसा ही गुज़रता कि इस्लाम उसे दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो जाता।
ज़कात के अल्लाह ताला ने 8 मसारिफ़ रखे हैं और ये मसारिफ़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताए हैं। इनमें से एक मसरफ़ जो है वो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का भी है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब से क्या मुराद है? लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालना। ये नौ मुस्लिमों के दिलों में भी हो सकती है और मुसलमानों के दिलों में भी हो सकती है। बात यह है कि एक बाज़ लोग हैं जो कि इतने अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हैं, उनको आप इस्लाम की तरफ दावत देना चाहते हैं, वो नमाजी बन जाएं, वो अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, तो इस काम की भी ज़रूरत है। लेकिन मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का जो है पहलू वो ख़ास तौर पर उन 9 मुस्लिमों के लिए है जो इस्लाम कबूल करें और फिर उनको मुश्किलात पेश आएँ और उस वक़्त उन पर माल खर्च किया जाए ताकि वो अपने दीन पर मुस्तहकम रहें। हमारे अपने मुआशरे में कोई शख़्स इस्लाम कबूल कर लेता है, कोई ईसाई कबीला या ख़ानदान, तो होता क्या है, उसका सारा ख़ानदान उसे छोड़ देता है, उसका सारा ख़ानदान उसे छोड़ देता है, उसका जो जिस घर में वो रह रहा होता है उस घर से उसको निकाल दिया जाता है, उसका बाइकआउट कर दिया जाता है। अब उस ख़ानदान की या उस शख़्स की जो माली ज़रूरियात हैं, जो कि एक ख़ानदान पहले पूरा कर रहा था, वो अपने वालिदैन के साथ रह रहा था या वो अपने बहन भाइयों के साथ रह रहा था, उन्होंने तो उससे बाइकआउट कर दिया, उन्होंने तो उसको निकाल दिया। अब वो ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? इस काम के लिए माल की ज़रूरत है। ज़कात में अल्लाह ताला ने एक हिस्सा रखा है जो 9 मुस्लिमों की इस तरह की ज़रूरियात को पूरा करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मुस्लिमों को माल देते थे। होता क्या था, एक इंसान ने पहले इस्लाम कबूल किया, अभी इस्लाम उसके दिल में नहीं उतरा था, आप उसे माल देते, माल देने के साथ होता ये आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम उसके दिल में उतर जाता, वो इस्लाम पर मजबूत हो जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी नो मुस्लिम की तरफ से इस्लाम के नाम पर सवाल किया गया, आपने उसको ज़रूर दिया। एक आदमी आपके पास आया तो आपने उसे 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां होती हैं वो सारी की सारी अता फरमा दी। अब 2 पहाड़ों के दरमियान कितनी बकरियां होती हैं? एक पूरा रेवड़ जिसमें 300-400 बकरियां होंगी कम अज़ कम। ये रेवड़ बड़ा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालने के लिए, उनके दिल में इस्लाम को बिठाने के लिए, उसे जागुज़ी करने के लिए आप माल खर्च करते थे और ये ज़कात का एक हिस्सा है, ये ज़कात की एक मुस्तकिल मद है। वो शख़्स अपनी कौम के पास गया और उसने जाकर कहा, ए मेरी कौम, इस्लाम कबूल कर लो। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की तरह देते हैं जिसे फ़क्र का डर नहीं होता, बेदरेग लुटाते हैं। चुनांचे एक आदमी सिर्फ दुनिया हासिल करने की गरज से इस्लाम कबूल करता, लेकिन थोड़े ही अरसे में उसे इस्लाम दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो जाता। आज भी आप देख लीजिए, मैंने आपको अपने मुआशरे की मिसाल दी है। हमारे पास मस्जिद में बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं, उनका ख़ानदान उन्हें छोड़ देता है, उनके पास ज़रिया मुआश कोई नहीं रहता, क्योंकि जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं, उनकी पूरी सोसाइटी उनका बाइकआउट कर देती है। ऐसे लोगों को रहाइश की ज़रूरतें भी होती हैं, ऐसी लोगों की तालीम की ज़रूरतें भी होती हैं, ऐसे लोगों के खुराक की ज़रूरतें भी होती हैं। उसके लिए ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब की मद में से माल खर्च करना चाहिए। ये तो मैंने आपको अपने मुआशरे की मिसाल दी है और अपने तजर्बे की मिसाल दी है। 9/11 के बाद देख लीजिए क्या हुआ दुनिया में। वैसे तो अमेरिका ने सोचा कि मैं अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसने अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी उसके नतीजे में। लेकिन हुआ क्या कि सारी दुनिया में इस्लाम के लिए मांग पैदा हो गई और इस वक्त मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दीन बढ़ रहा है वो इस्लाम है। फ़्रांस के बारे में आप ख़बरें सुन रहे होंगे कि फ़्रांस की हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी, फ़लाँ हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी। तो असल बात है, फ़्रांस में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद रहती है और फ़्रांस ये समझता है कि ये मुसलमान हमारी सोसाइटी पे असरअंदाज हो रहे हैं। ज़ाहिर है वो उनकी सोसाइटी अपने दीन के मुताबिक आज़ाद लोगों की सोसाइटी है और वो जब वो देखते हैं कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है तो वो इस तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं। और आज भी मैं आपको बताऊँ, कुरान मजीद की जो मांग है वो कभी पूरी होती ही नहीं है। कुरान मजीद हमेशा शॉर्ट रहता है 9/11 के बाद, ठीक है। और लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो कि अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं और
اب ان کاموں کے لیے مال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مؤلفۃ القلوب کی جو مد ہے یہ اسی لیے زکوٰۃ میں سے رکھی گئی ہے، اور یہ قیامت تک یہ مد باقی رہے گی۔ ان لوگوں کو دین کی دعوت دینا، ان لوگوں کو کے لیے مسائل حل کرنا، ان لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنا، ان کے لیے جو ٹی وی چینل بنانا، ان کے لیے ایسی رپورٹس تیار کرنا جن میں ان کو دین کی طرف راغب کیا جا سکے، تو ان ساروں کے لیے فنڈنگ کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مد کے لیے جب بھی ان سے سوال کیا جاتا آپ ضرور عطا فرماتے، اور اتنا عطا فرماتے کہ جتنی دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہوتی ہیں، بے دریغ عطا فرماتے۔ ساری دنیا آج دین کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں لوگ ایسے رجال کار کی ضرورت ہے جو دین کا پیغام اچھی طرح پہنچا سکیں۔ تو ان رجال کار کو بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا ہے، ان کے لیے کوئی سسٹم سیٹ کرنا ہے تو تب کام بنیں گے۔ تو دنیا ساری میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی اس مد میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کے اندر تو ہے ہی ہے، لیکن ایسے غریب مسلمان جن کو کلمے کا بھی پتہ نہیں۔ مجھے اس دن میری ایک طالبہ نے بتایا کہ آپا جی میں ملٹری کے ایریے میں رہتی ہوں، تو میں نے باہر نکل کے ایک 12 سال کے لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا مجھے کلمہ سناؤ، تو اس نے مجھے کہا اچھا کملہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کلمے کا لفظ کا پتہ نہیں تھا۔ کہنے لگا وہ کملہ کیا ہوتا ہے؟ کلمے کے لفظ کو اس نے کملہ کے لفظ سے ادا کیا۔ تو ہمارے اپنے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں کلمے کا لفظ کی پہچان نہیں ہے، تو ان لوگوں تک دین پہنچانا، تو یہ ساری ضرورتیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 558 ابو کبشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ اب آپ نے جن 3 باتوں پر قسمیں کھائیں دیکھ لیجئے۔ پہلی قسم آپ نے اس بات پر کھائی تھی کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ آپ صدقہ کریں، ظاہرہ طور پہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ میں نے 2000 صدقہ کر دیا، میں نے 5000 صدقہ کر دیا، 5000 میرے مال سے کم ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک آدمی پہ ظلم ہوا، اس نے صبر کر لیا، اس نے ناشکری نہیں کی، جزا فضا نہیں کی، اچھے انداز میں صبر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کے مانگنے سے اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے فقر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا چکی ہوں۔ جب انسان کسی سے یوں ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، اگلا اس کو دے دیتا ہے یا بعض اوقات نہیں بھی دیتا، وہ جتنا بھی دے دیتا ہے خرچ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن جو شخص اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا اور وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں گا، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے عطا فرما دیتے ہیں، اس کو کوئی کاروبار اس کا بن جاتا ہے۔ پہلے بہت تھوڑے سے شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہو اللہ آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اس کے اپنی جناب سے دیتے ہیں۔ لیکن جو مانگتا ہے وہ تو ساری عمر مانگتا ہی رہتا ہے، اس کا تو ذلت کا دروازہ کھلا ہی رہا، ضرورتیں اس کی کبھی بھی پوری نہ ہوں، ذلت کا دروازہ بھی کھلا رہا۔ تو لہٰذا جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پر ذلت اور محتاجی کا دروازہ کھولتے ہیں، اور جو مانگنے سے بچ کے
اللہ سے مانگتا ہے، خود محنت کرتا ہے اور اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ اس شخص کو اللہ اپنی جناب سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمائیں۔ اس سے جو پہلی حدیث ہے، یہ میں آپ کو حدیث نمبر 557 بتا رہی ہوں۔ حدیث نمبر 556 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی بتائی تھی۔ وہاں پہ آپ نے ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اور دوسری بات آپ نے یہ بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں لو ہر دفعہ میں ہی معاف کروں، لے ہر دفعہ وہی میرے سے زیادتی کرتا رہے، میں ہی معاف کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے نیچا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ضرور اونچا کر لیتا ہے۔ ہمیں شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے لو ہر دفعہ تو ہی جھکتا رہے گا تو اگلا بندہ تو تیرے سر پہ چڑھ جائے گا۔ یہ بات ضرور شیطان دل میں ڈالتا ہے، نہیں میں نے اس کو اس دفعہ بتانا ہے، میں نے نہیں تیری بات برداشت کرنی، ہاں وہ تو میرے سر پہ ہی چڑھ جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول اور بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے بھائی، اس جھگڑے میں کو ختم کرنے کے لیے آپ اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے آپ پہل کر لیتے ہیں، اگلے کو جا کے منا لیتے ہیں، اگلے کو جا کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی عزت اس کے ساتھ کم نہیں ہوگی، حالانکہ شیطان آپ کو بتا رہا تھا کہ بھئی نہیں وہ تیرے سر پہ چڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں آپ کی عزت بڑھے گی۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، یہ جو ہمارا نفس ہے نا اندر، نفس امارہ جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں یہ پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے تیری بے عزتی ہو جائے گی، ہر دفعہ میں ہی نیچا ہو جاؤں، وہ ہر دفعہ میرے پہ زیادتی کرتا رہے، میں ہی ہر دفعہ جھکتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہوتا پتہ ہے کیا، جب آپ پہل کر لیتے ہیں اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں، اگلے کے دل میں آپ کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ بڑی فطری باتیں ہیں، لیکن اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پہلا قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ معاف کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اور اس معاف کرنے پر جو اس کو آخرت میں اجر ملے گا وہ علیحدہ ہوگا۔ اسی طرح عاجزی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رفت اور عظمت عطا فرماتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں اور آخرت میں اجر علیحدہ ملے گا۔ تو لہٰذا یہ باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، جو اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، یعنی حدیث نمبر 557 میں ہی، کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال اور علم عطا کیا اور پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے اور اسے ادا بھی کرتا ہے، تو یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا۔ تو 4 قسم کے لوگ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا۔ اب اس علم کی وجہ سے اسے پتہ ہے کہ اس مال میں رشتہ داروں کا حق کتنا ہے، اس مال میں غریبوں اور یتیموں کا حق کتنا ہے، اس مال میں میرے اہل و عیال کا حق کتنا ہے، اپنے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس مال میں لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو اس شخص کو مال بھی دیا گیا، علم بھی دیا گیا، یہ جنت کے سب سے بہترین درجے میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، اور اس کے دل پس وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے۔ اب پہلا آدمی وہ تھا جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، وہ اپنے علم کے مطابق اس کو بہترین طریقے سے خرچ کرتا ہے، وہ جنت کے سب سے افضل درجے میں ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس علم تو ہے، مال نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہے، اس کی نیت ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو جو پہلا آدمی ہے جیسے وہ کر رہا ہے میں بھی ویسے ہی کرتا،
میں بھی اسے صحیح جگہ پہ خرچ کرتا، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا، جن جن کا حق تھا وہ مال میں سے میں دیتا، لیکن اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں، اس کی صرف نیت ہے۔ اب اس کو اپنی نیت کی وجہ سے وہی اجر ملے گا جو اجر پہلے آدمی کو مل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کتاب میں جو ہم نے سب سے پہلا باب پڑھا تھا وہ نیت ہی کا تھا، تو لہٰذا نیت کی وجہ سے اس کو وہی اجر ملے گا جو پہلے شخص کو مال دینے کی وجہ سے مل رہا تھا۔ اب تیسرا آدمی وہ ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، پس وہ علم کے بغیر اندھا دھند طریقے سے مال خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے، یہ آدمی برے مرتبے والا ہے۔ اب ایک تیسرا آدمی ہے جس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے، اب وہ مال خرچ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، کیا مطلب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، ہاں، اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں، جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو غربا اور یتیموں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا، اور اس کو اندھا دھند خرچ کر دیتا ہے۔ کہاں خرچ کر دیتا ہے جی؟ بڑا گھر خرید لیتا ہے جی 1 کنال کا، ہوٹلوں میں اڑا دیتا ہے، ہاں، اپنی شادیوں پر لگا دیتا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، اللہ کا ڈر نہیں ہے، جہاں دل کرتا ہے وہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا آدمی بڑے برے مرتبے والا ہے۔ اللہ نے مال دیا، علم نہیں، مال کا نہ اللہ کا حق دیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ نفلی صدقات دیے، نہ رشتہ داروں کے حقوق پہچانے، نہ لوگوں کے حقوق پہچانے، تو ایسا شخص بڑا برا درجے والا آدمی ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم۔ تیسرے آدمی کے پاس مال تھا، علم نہیں تھا، اب جو چوتھا آدمی ہے اس کے پاس مال بھی نہیں اور علم بھی نہیں، لیکن وہ یہ دل میں سوچتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو جیسا یہ آدمی اپنا مال خرچ کر رہا ہے، مال اڑا رہا ہے جی، اس نے بڑا گھر بنا لیا ہے جی، وہ ہوٹلوں پہ خرچ کر رہا ہے جی، اس نے شادیاں بڑی بڑی کر لیں، وہ سوچتا ہے میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسا خرچ کرتا۔ اب یہ آدمی چاروں میں سے بدترین، حالانکہ نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے، اس نے کیا نہیں، لیکن نیت کی وجہ سے یہ شخص اس آدمی کے درجے کو پہنچتا ہے جس نے اپنا مال غلط طریقے سے خرچ کیا، نہ اللہ کا حق پہچانا، نہ اللہ کے بندوں کا حق پہچانا، نہ اللہ سے ڈرا، نہ اس نے لوگوں کے حقوق دیے، تو یہ آدمی بدترین ہے چاروں میں سے، حالانکہ اس نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس لیے علم جو ہے نا یہ آپ کو اس کی رہنمائی کرتا ہے اصل میں۔ جس کو علم اور مال دونوں مل جائیں وہ تو بہترین ہے، اور جس کو علم مل گیا وہ کم از کم اس سے نیچے ہے، لیکن اس کو بھی اس کی نیت ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرتا، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس مالدار کو مل رہا ہے جو مال میں اللہ کا حق پہچانتا ہے، اللہ کے بندوں کے حق پہچانتا ہے اور ٹھیک طرح سے مال کے حقوق ادا کرتا ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس علم نہیں، مال ہے، وہ مال کو غلط راستوں میں اڑا رہا ہے، وہ برا آدمی ہے، اور جس شخص کے پاس مال بھی نہیں اور علم بھی نہیں اور وہ اس شخص کو فالو کرنا چاہتا ہے جو مال کو غلط طریقے سے خرچ کر رہا ہے، وہ آدمی بدترین ہے چاروں میں سے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس آدمی کی طرح خرچ کروں جو مال کو اڑا رہا ہے۔ اور آج کل میں آپ کو بتاؤں ایسے ہی لوگ میجورٹی میں ہیں، مال آیا، علم نہیں ہوتا، یہ جی فٹ 5 مرلے کے گھر سے 1 کنال کے گھر میں چلے گئے، ہوٹلوں پہ پیسہ برباد کرنا شروع کر دیا، خوب ڈھیر جیولری اور کپڑوں پہ پیسہ برباد کرنا شروع کر دیا، شادیوں پہ مال خرچ کرنا شروع کر دیا، تو میں آپ کو بتاؤں یہ شخص برے درجے والا۔ حدیث نمبر 559 حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھ کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو باندھ کے دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ یہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ اب حضرت عائشہ کی عادت مبارک یہ تھی کہ حضرت عائشہ کو جتنا مال ملتا یہ سارے کا سارا اسی دن خرچ کر دیتی۔ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ ان کو 80,000 درہم کسی خلیفہ نے بھیجے، حضرت عمر نے بھیجے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کیا کیا اسی دن سارے خرچ کر دیے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کی بڑی بہن تھیں، ان کا طریقہ یہ تھا پیسے جوڑتی رہتی، جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تب خرچ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کہا تھا گن گن کر نہ رکھا کرو،
کھلے دل سے خرچ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ کیا خیال ہے، ہم اللہ کے راستے میں گن گر کر دیتے ہیں کہ کھلے دل سے دیتے ہیں؟ یہ نصیحت حقیقت میں ہمارے لیے ہے۔ دنیا کے لیے خرچ کرنا ہے، آپ کو جی جوڑا پسند آ گیا 10,000 کا، آپ نے بڑے آرام سے خرید لیا۔ شادی پہ آپ نے جی ویڈنگ ڈریس لے لیا جی 5 لاکھ کا، مجھے پسند ہے ابھی میں نے لینا ہے۔ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں ہائے اتنے پیسے دے دیے۔ تو بات یہ ہے اللہ کے راستے میں گن گن کرنا دیں، اللہ آپ کو بھی گن گن کر دے گا۔ اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ بے دریغ لٹائیں، پھر اللہ بھی آپ کو اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 560 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے 2 آدمی ہوں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زرہیں ہیں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے جسم پر فٹ بیٹھ جاتی ہے یا پوری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے اور اس کے نشان قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے ایک مثال بیان کی۔ آپ نے ایک سخی کی مثال دی اور ایک بخیل کی مثال دی۔ دونوں نے زرہ بختر پہنی ہوئی ہے۔ زرہ بختر کہتے ہیں یہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جو کہ جنگ میں پہنا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان دونوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے جو ان کے سینے سے لے کر یہاں سے لے کر نیچے پاؤں تک ہے۔ اب جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ لوہے کا لباس یہ پہلے تو بڑا تنگ تھا، اب یہ کھل جاتا ہے اور کھل کے کرتا کیا ہے کہ وہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کی پوروں تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ وہ جب چلتا ہے تو اس کے جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں ان کو بھی مٹاتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا کھل کے فراخ ہو جاتا ہے۔ کس آدمی کا لباس؟ جو آدمی مال خرچ کرتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں جب ایک سخی آدمی مال خرچ کرتا ہے اس کا دل کھلتا ہے، اس کا دل میں خوشی کی لہر بیٹھتی ہے اور وہ کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے جسم پر جو تنگ سی زرہ بختر پہنی ہوئی ہے وہ کھل جاتی ہے، وہ ادھر سے اس کے پاؤں کی ہاتھوں کی پوروں تک آ جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، نیچے سے بھی اس کی پاؤں کی انگلیوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ چلتا ہے تو اس کے جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں اس کو بھی مٹا دیتی ہے۔ یہ مثال کس کی ہے؟ سخی کی ہے۔ اس کی حالانکہ لوہے کا وہ لباس ہے، لیکن جب وہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے اور کشادہ ہو کے اس کے پاؤں کے جو چلنے کے نشانات ہیں ان کو بھی مٹاتا چلا جاتا ہے اور اس کی انگلیوں کے پوروں کے آگے یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کھلا ہو جاتا ہے وہ لباس جو ہے لوہے کا۔ لیکن جو بخیل ہوتا ہے چونکہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے، وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے اور وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اب بخیل جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا دل تنگ ہوتا ہے، تو وہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس کی جو زرہ ہوتی ہے جو اس نے پہنی ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تنگ ہو جاتی ہے، وہ اسے یوں کر کے اپنے ہاتھ کے ساتھ کھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اسے تنگ دیکھتا ہے یوں کر کے کھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کھلی نہیں ہوتی۔ اصل بات ہے اس کا دل جو تنگ ہوتا ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو لہٰذا وہ جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو سخی ہوتا ہے اس کی ذرا فراخ ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی فراخ ہو جاتی ہے کہ اس کے پاؤں کے نشانات بھی مٹا دیتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دی۔ اصل اس سے مراد دل کا تنگ ہونا اور دل کا کھلا ہونا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اس کا دل کھلا ہو جاتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ بند کر لیتا ہے۔ اس میں سخی کے لیے بشارت ہے اور بخیل کے لیے وعید ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی کہ 2 فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بہترین نمونہ البدل عطا فرما، اور جو تیرے راستے میں ہاتھ تنگ کرتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ یہ وہ حدیث اور یہ حدیث دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ حدیث نمبر 561 حضرت
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ کمائی کا ہی صدقہ قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ اسے بڑھاتے رہتے ہیں، جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے کے بڑے قدردان ہیں۔ کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، کھجور آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہ صدقہ حلال کمائی کا ہو، کیونکہ اللہ حرام کمائی کو قبول نہیں کرتے۔ حرام کمائی سے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، حرام کمائی کھاتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ حد یہ ہے کہ حرام کمائی سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان عرفہ کے دن حج کے میدان میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، ہائے اللہ میری دعا سن لے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا وہ صدقہ کس مال کا قبول ہوتا ہے؟ حلال مال کا ہی قبول ہوتا ہے۔ تو جب انسان ایک کھجور برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ دایاں ہاتھ طاقت کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کو پالتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو یا اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ قدردانی کرتے ہیں۔ اتنے قدردان ہے اللہ رب العزت کہ ایک کھجور کے برابر بھی جو مال ہے اس کی بھی اتنی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کو اتنا پالتے ہیں کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب انسان اپنے صدقے کا اثر دیکھے گا تو وہ دل میں تمنا کرے گا، ہائے کاش میں نے اپنا سارا مال صدقہ کیوں نہیں کر دیا، ہائے کاش میں نے سارا مال صدقہ کیوں نہیں کر دیا، میرا آج سارا مال میں نے صدقہ کیا ہوتا تو آج مجھے اس کا اجر ملتا۔ لہٰذا اس سے آپ کو ترغیب ملتی ہے، حلال مال سے صدقہ کیجئے، تھوڑا صدقہ کیجئے، جتنا ہے اتنے سے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، وہ آپ کے صدقے کو پالیں گے یہاں تک کہ پہاڑ جیسا ہو جائے گا۔ تو یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ اس کو ضرور کیجئے۔ حدیث نمبر 562، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایک آدمی ایک صحرا میں جا رہا تھا، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین پہ برسا دیا۔ ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ بات کو پہلے سمجھ لیجئے، حدیث چونکہ لمبی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں صحرا میں جا رہا ہے، اب اس کو اچانک آسمان سے آواز آتی ہے، اور آسمان سے آواز کیا آتی ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب حیران ہو کے دیکھتا ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اس کو آواز ٹھیک ٹھاک سمجھ آ رہی ہے، فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس نے دل میں سوچا میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے، حالانکہ یہ ایک عجیب معاملہ تھا، لیکن اس نے اس آواز کو کلیئرلی سنا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ اس نے دیکھا کہ بادل، ڈھیر سارے بادل تھے، ان میں سے ایک بادل علیحدہ ہو گیا اور وہ ایک طرف کو چلنے لگا، اور اس نے جا کے ایک پہاڑی زمین پر جا کے بارش برسا دی۔ اب اس پہاڑی زمین پہ کوئی کھیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ نالے تھے، وہ سارا پانی جو تھا بارش کا اس ایک نالے میں چلا گیا، اور وہ نالا، اب یہ آدمی اس نالے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ یہ نالا کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے وہ آواز سنی ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو یہاں تو باغ کا نام و نشان بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک پہاڑی زمین ہے، سنگلاخ زمین ہے، جہاں پہ کسی پتے کا نام بھی نہیں ہے۔ خیر جی، یہ وہ اس نالے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب وہ نالا جو تھا
وہ ایک جگہ جا کر ختم ہو گیا. وہاں پہ ایک آدمی کا باغ تھا اور اس میں ایک آدمی اپنی کسی لے کر اپنے باغ کو ٹھیک کر رہا تھا، اس کی مٹی کو اوپر نیچے کر رہا تھا. تو اس نے اس آدمی سے جا کے پوچھا بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے بتایا، اپنا نام بتایا، اور یہ وہی نام تھا جو نام اس نے بادلوں میں سے سنا تھا. یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. اس نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا. بس باغبان نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی بہتا ہوا یہاں آیا ہے، میں نے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اور تم نے بھی اپنا نام وہی بتایا. تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ آدمی کا نام وہی ہے جو اس نے بادل سے سنا ہے. وہ آدمی سے پوچھتا ہے تو میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اصل بات یہ ہے میں نے بادل میں سے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر لو، اس لیے میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں. تو مجھے بتاؤ کہ ایسا کون سا نیکی کا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ وہ تیرے باغ کو سیراب کرے، اور یہ پانی اتنی دور سے چلا آ رہا ہے تیرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے. تو ایسی کون سی نیکی تو کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے انتظام کیا ہے؟ اس باغ والے نے کہا جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، تیسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہو جاتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں. تو اس آدمی نے بتایا میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں. میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. نمبر 2 میں 1 حصہ اپنے گھر والوں پہ لگا دیتا ہوں، اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اس باغ میں دوبارہ لگا دیتا ہوں. یعنی اس کی کوئی میں نے کھاد لینی ہے، کوئی بیج لینا ہے، کوئی میں نے اس کے اندر اور کوئی چینجز کرنی ہے، تو میں 1 حصہ اسی اپنے باغ میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، 1 حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، 1 حصہ میں اپنی ضرورتوں میں خرچ کر لیتا ہوں. تو جب انسان اپنے مال میں سے تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میں آپ کو بتاؤں پھر یہ معجزے ہوتے ہیں، یہ برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کے باغ کو سیراب کر دو. اب ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے مالدار ایسے ہوں گے جن کا مال اتنا وافر ہوتا ہے کہ ان کی ضرورتیں، جائز ضرورتیں، میں کہہ نہیں ہوں، بس تو انسان کی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، جائز ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بھی ان کا مال جو ہے بچا رہ سکتا ہے. اگر وہ اپنے مال کے 3 حصے کر لیں تو میں آپ کو بتاؤں ان کے مال میں برکت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے معجزے ظاہر کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے وہ وعدہ ہوگا کہ ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب انسان اپنے مال میں سے تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ چٹیل میدان میں جا کے اس کے کھیتوں کو سیراب کر دو. کون اللہ کی اس آفر کو قبول کرتا ہے؟ سوچ لیجئے. اب اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے اس شخص کے باغ تک پانی پہنچایا، نمبر 1. دوسری بات ہے اس شخص کو یہ واقعہ بھی جو پتہ چلا ہے یہ بھی ایک معجزہ ہوا ہے. تو یہ معجزے اور یہ کرامتیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے رہتے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کرامت یا اس معجزہ کرنے کا میں اختیار رکھتا ہوں، یہ بات غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ جب چاہیں اور جس شخص کے لیے چاہیں تب ہوتا ہے. معجزوں کا اختیار اور کرامتوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اگلا ہمارا باب ہے باب النخی عن البخل والشح، بخل اور حرص کی ممانعت. قال اللہ تبارک و تعالی واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. اور جس شخص نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ ہو گیا اور اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو ہم اس کے لیے تنگی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا، جبکہ
وہ ہلاک ہوگا۔ یہ آیات سورہ لیل کی ہیں، سورۃ اللیل کی ہیں۔ ان آیات سے پہلے جو آیات ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ کو ان آیات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ان آیات سے پہلے یہ ہے وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال دیا، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور اللہ سے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، تو صدق بالحسنى، اس نے نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جائے، اسے یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، نمبر 2 اللہ سے تقوی اختیار کرے، اور نمبر 3 وہ نیکی کی تصدیق کرے۔ جب وہ نیکی کی تصدیق کرتا ہے تو پھر وہ اس نیکی پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکی کا راستہ، دین کا راستہ، ایمان کا راستہ، یقین کا راستہ، جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص بخل کرتا ہے اور اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیکی کی تکذیب کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتا، اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے یہ قطعاً پرواہ نہیں ہوتی میرا رب میرے سے راضی ہے یا میرا رب میرے سے ناراض ہے، اور وہ بلائی کی، نیکی کی تکذیب کرتا ہے، کسی نیکی کو کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے گناہ کا راستہ، تنگی کا راستہ، جہنم کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جس نے جنت کا راستہ لینا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنا مال خرچ کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور ہر نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو شخص ان تینوں کاموں کے اپوزٹ کرتا ہے، یعنی وہ بخل کرتا ہے، وہ اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مجھے نہیں اللہ کی رضا کا فکر، نہ مجھے اللہ کی غضب کا فکر ہے، نہ مجھے اللہ کی رضا کی پرواہ ہے، اور وہ نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے دوزخ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا مال اسے ذرا بھی فائدہ نہیں دے گا جب وہ جہنم میں جا گرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب نفس کے لالچ، ہر انسان لالچی ہے، ہر انسان کے اندر مال کی محبت بھی ہے اور وہ خود غرض بھی ہے، ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے اور مال کی محبت بھی اس کے اندر ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں اس موقع پر میں آپ کو بتا دوں کہ بخل اور شح میں فرق کیا ہے۔ بخل تو آپ نے دیکھا اللہ کے راستے میں جو مال نہیں دیتا، شح سے مراد ہے کہ اس کو اپنے جو ہے ہرس بھی ہے اور مال کا لالچ بھی ہے اور اپنے وہ خود غرض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور لوگوں کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لینا شح، یعنی اپنا مال تو آپ اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے، یہ تو ہو گیا بخل، اور دوسروں کے مال کو بھی یا دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی جب آپ غصب کر لیتے ہیں یہ شح ہوتا ہے، یعنی شح بخل سے بھی زیادہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو شخص اپنے مال کے، اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور حسب ضرورت صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور مال حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز حربہ اختیار نہیں کرتا، حرام طریقہ اختیار نہیں کرتا، وہ گویا شح سے بچا لیا گیا اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ حدیث نمبر 563 حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شح سے بچو اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، اور اسی شح نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں، اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ تو لہٰذا ظلم کرنے سے بچو۔ بخل ہے، دوبارہ یاد کر لیجئے، بخل ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ دینا، اور شح ہے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی بھی ترکیبیں سوچتے رہنا۔ تو یہ جب آپ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں یا عملی طور پر اس کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں تو یہی ظلم ہوتا ہے۔
تو ظلم کرنے سے بچو، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نور عطا فرمائیں گے۔ یہ نور ان کے دائیں بھی ہوگا اور ان کے آگے بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ حدید میں آتا ہے کہ نورہم یسعی من بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے بھی جا رہا ہوگا اور ان کے دائیں بھی دوڑ رہا ہوگا، اور وہ لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارا نور بڑھا دے، ہمارا نور مکمل کر دے۔ اور قیامت کے دن کے اندھیرے جو ہوں گے ان میں وہ اپنے نور کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے، جبکہ جو شخص ظالم ہوگا اس نے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے منصوبے بنائے ہوں گے، ان پر عمل کیا ہوگا، تو وہ شخص اندھیروں میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اسی شخ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، اور اسی شخ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں۔ جب آپ کسی کا مال حرام طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو پھر فساد ہی تو ہوتا ہے، پھر خون ریزی ہی تو ہوتی ہے۔ تو اسی چیز نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں، دوسروں کی، انہوں نے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا۔ حرام کردہ چیزیں کون سی تھیں؟ دوسروں کا مال حرام تھا ان کے لیے، دوسروں کے حقوق ان کے لیے حرام تھے، انہوں نے دوسروں کا مال اپنے لیے حلال سمجھ لیا، اور اسی چیز نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو لہٰذا تم بخل سے بھی بچو، شح سے بھی بچو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير